ناظرین بات کرتے ہیں بٹ کوائن کے بارے میں، اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں تو لگتا ہے کہ بٹ کوائن کو تو جیسے پر لگ گئے ہوں۔ جمعے کو جو ناظرین مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی ہے، بٹ کوائن تقریباً $1,00,000 کا جو بینچ مارک تھا اس کے صرف وہاں سے $200 دور رہ گیا ہے، اور جب جمعے کو مارکیٹ کلوز ہوئی تو بٹ کوائن بیسیکلی اپنے تاریخ کے ہائیسٹ اس پہ کلوز ہوا ہے، $99,800 کی اس نے سطح کو ٹچ کیا، اور اب یہی ہے obviously یہاں سے وہ 1,00,000 کی جو ایک بینچ مارک ہے اس کو سطح کو بالکل عبور کر جائے گا۔ اور ناظرین اگر صرف ایک سال کے اس کا انکریز دیکھیں تو جو بٹ کوائن کی جو ویلیو ہے وہ دگنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور 130% کا اس میں اضافہ آیا ہے ایک سال میں۔ اور اسپیشلی جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں 5 نومبر کا انتخاب، اس کے بعد سے بٹ کوائن کی جو ویلیو ہے اس کے اندر 45% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن جیتے ہوئے، اور 45% سے زائد ویلیو صرف ان 3 ہفتوں میں، گزشتہ 3 ہفتوں میں یہ بڑھ گئی۔ اور ہم نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بھی آگاہ کیا تھا جب بٹ کوائن $82,000 کی سطح کو ٹچ کیا تھا، ابھی اس کو چند ہی دن ہوئے ہیں اور اب دیکھتے ہی دیکھتے 1,00,000 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں بٹ کوائن بہت زیادہ سپر کر رہا ہے، کیونکہ ان کا بہت زیادہ پرو کرپٹو سٹینس ہے، اور بیسکلی ہم نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ جو پرو بٹ کوائن اور پرو کرپٹو لوگ ہیں وہ اب جو ہے کانگریس پہ آ رہے ہیں، اس وجہ سے بٹ کوائن کی ویلیویشن مزید اوپر کی طرف جائے گی۔ اینڈ جو ناظرین سب سے جو بڑی بات ہے، جو بیسکلی فروری کے مہینے سے آج تک تقریباً یہ تیسرا کنزیکٹیو ویک ہے جب بٹ کوائن کی ویلیو 3rd کنزیکٹیو ویک میں 10% بڑھی ہے، اور اس کی ایک اور بڑی بنیادی وجہ ہے کہ جو بیسکلی ریگولیٹری جو ایک نظام تھا جو کہ بٹ کوائن پہ کافی جو شکنجہ تھا وہ سخت تھا جو بائیڈن کی پریزیڈنسی میں، اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ جو بیسکلی SEC جو وہاں پہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے جو بیسکلی جس کا کام ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا یا دیکھنا تمام ان معاملات کو، گیری جینسلر انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ جنوری میں بیسکلی ریزائن کرنے لگے ہیں، اور بیسکلی اب اس سے یہی آتا ہے کہ جو اگلے SEC کی چیئر ہوں گے وہ موسٹ لائکلی ڈونلڈ ٹرمپ ہی چنیں گے، اور اس کی وجہ سے جو کرپٹو کا جو بیسکلی جو ریگولیشن کا نظام ہوگا اس میں آسانی آئیں گی، اور اس کی وجہ سے اور زیادہ جو انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس اوپر جائے گا، تو مثبت رجحان جاری رہے گا۔ اس کی ایک اور جو بڑی وجہ جینسلر کا ہم نے جو ہے ذکر کیا، تو جینسلر کا جو پورا ٹینیور تھا وہ میجر کرپٹو ایکسچینج جیسے کوائن بیس، کریکن اور بائنانس کے خلاف متعدد مقدمات اس میں ہوئے، اس کی وجہ سے انویسٹر کانفیڈنس بھی نیچے کی طرف ہے، اور بٹ کوائن کی بڑی ہے وائر ڈاؤن ورڈز موومنٹ سی، مطلب راتوں رات تباہ ہو گئی تھی اس کی ویلیویشن میں۔ تو اب آبویسلی ایک تو US کے جو ETFs ہیں بٹ کوائن کے وہ بھی اپروو ہو گئے ہیں اس سال سے پہلے، تو ناظرین صرف اس کی اپروول کی وجہ سے تقریباً $4 ارب کی اس کے اندر انفلوز زیادہ آئے ہیں۔ تو یہ جو پورا ایک بیسکلی اگر آپ دیکھیں جو پورا ماحول ہے اور جو پورا ایک انوائرمنٹ ہے وہ بہت پرو کرپٹو انوائرمنٹ بن گیا ہے، جو کہ بیسکلی 16 سال بٹ کوائن کی جب کرپٹو کرنسی 16 سال پہلے ایگزسٹنس میں آئی تھی، اس کے بعد فائنلی جا کے اب یہ ایک مین سٹریم کرنسی بنتی جا رہی ہے۔ بلکہ شو سے پہلے میں اور اریبا مجھے کہی تھی کہ میں نے بچپن میں کہا تھا کہ ہمیں بٹ کوائن میں انویسٹ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت نہیں۔ ویسے اگر اس وقت کرتی ہیں تو آپ بھی گوتم اڈانی کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ ویسے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین، بٹ کوائن کی گروئنگ انفلوئنس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ جسٹن سن جو اس وقت ٹرون ایک بہت ہی بڑی کرپٹو بیسڈ کمپنی ہے اس کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ماڈرن آرٹ انسٹالیشن خرید رہے ہیں۔ وہ انسٹالیشن کیا ہے؟ وہ بیسکلی ایک کیلا ہے جو ٹیپ سے چپکا ہوا ہے دیوار پہ، اور وہ $6.2 ملین کی انسٹالیشن ہے جو وہ خریدیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ خریدنے کے بعد وہ اس کیلے کو کھا جائیں گے۔ تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اس وقت جو کرپٹو بلینئرز ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کرپٹو میں صحیح ٹائم پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا انویسٹ کرنے کا، وہ اس وقت اتنے زیادہ پیسے کما چکے ہیں کہ پیسہ ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ بالکل، لیکن جہاں بٹ کوائن ماہرین کے مطابق جو کافی بلش ہے مارکیٹ جو ہے اور جو اس کے کنڈیشنز ہیں وہ اس کے آگے کی طرف ہی ناظرین رجحان نظر آتا ہے، لیکن وہیں ماہرین ڈیوائیڈڈ بھی ہیں۔ جیسے میں بیان پڑھا تھا AMP سڈنی کے اکانومسٹ ہیں شین اولیویر، ان کا یہ کہنا ہے کہ بٹ کوائن کا اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں تو اس میں وولیٹیلیٹی رہی ہے، چاہے وہ بہت زیادہ نیچے کی طرف جاتا ہے یا بہت زیادہ
اوپر جاتا ہے. اور جو ہم نے جیسے بات کی irrational exuberance, تو یہ بیسکلی وہی ہے کہ کبھی بھی مارکیٹ کے لیے اتنے اب نارمل ریئیکشنس, چاہے بہت زیادہ اوپر یا بہت زیادہ نیچے, وہ اچھے نہیں ہوتے. تو ویلیویشن چیلنجز آ سکتے ہیں بٹ کوائن کو اگر ہم تاریخ کو مد نظر دیکھیں. تو اگر ہم جنرلی اس کو سمرائز کو ڈونلڈ ٹرمپ کی, کیونکہ ان کو کافی پرو کرپٹو کہا جا رہا ہے اور بٹ کوائن اب 1 لاکھ کے بینچ مارک کو ہٹ کر ہی جائے گا یقیناً, تو جنرلی ایٹماسفیئر کافی زیادہ بلش نظر آ رہا ہے. بٹ obviously but the one thing we know to be certain about Bitcoin is that nothing is certain. اور جو ایک چیز ہے جو سب کو پتا ہے بٹ کوائن کے بارے میں, وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ والیٹائل رہتا ہے, اور یہ بھی اسی کی ایک ایگزامپل ہے. تو دنیا میں کانسٹنٹلی کوششیں جاری ہیں ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی جو کرائمز کرتے ہیں بہت ہی نیشنل اور انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر, بھلے وہ وائٹ کالر کرائمز ہوں جو گوتم ادانی نے کیے, یا بھلے وہ وار کرائمز ہو جو نیتن یاہو نے کیے. لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جسٹس نہیں ہے, ایک ڈیفیسٹ ہے جسٹس کے اندر, ایک ڈیفیسٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اندر, اور ایک ڈیفیسٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو لوگ کو پاور مل گئی ہے ان کو وہ کوئی گاڈ گفٹڈ پاور نہیں ملی. یہ پاور چھینی بھی جا سکتی ہے کیونکہ لوگوں کی پاور یا ڈیموکریٹک پاور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ بڑی پاور ہوتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.